بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان عمارہ ندیم، اور میں ہوں علی سرور۔ رمضان کریم ٹرانسمیشن کے ساتھ آج پہلا روزہ، اور پہلے روزے سے لے کر 30 روزوں تک انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے حوالے سے۔ رمضان المبارک کی مقدس مہینہ، اور اس میں ہم رمضان کی فضیلت پہ بات ہوگی۔ اس میں ہمارے ساتھ ثنا خواں موجود ہوں گے، اس میں علماء کرام، جید علماء کرام موجود ہوں گے، گیسٹ ہمارے موجود ہوں گے، جن سے ہم بات کریں گے پہلے روزہ کے حوالے سے کہ پہلا روزہ جب انہوں نے رکھا تو کیا ان کی عمر تھی، کیا احساسات تھے، کیا جذبات تھے، اور رمضان المبارک کی برکتوں کے حوالے سے کس طرح ان رمضان المبارک کی برکتیں ہم سمیٹ سکتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزے کے حوالے سے سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے خاص طور پر جو ہمارے معزز مہمان یا تشریف لائیں گے، گیسٹ ہوں گے، ان سے، اور روزے کی فضیلت کے حوالے سے بھی بات کریں گے، برکتوں کے حوالے سے بات بھی کریں گے، اور رمضان المبارک میں کون کون سے اعمال مسنون ہیں اس پر بھی ہماری گفتگو ہوگی۔ ہمارا سب سے پہلے تعارف کرا دیجیے، اس وقت دو جی معزز مہمان جو ہمارے ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے مہمان موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاس نعت خواں موجود ہیں حافظ محمد حمزہ وان، اور ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، مفتی محمد راشد۔ تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن میں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، مفتی محمد راشد صاحب اور ثنا خواں حافظ محمد حمزہ وان صاحب۔ سب سے پہلے ثنا خواں حافظ محمد حمزہ وان صاحب سعادت حاصل کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جی حافظ صاحب۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت علی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کی۔
مفتی محمد راشد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا ایک بار پھر. ہم چاہیں گے کہ رمضان الکریم کی برکتیں اور فضائل جو ہیں رمضان الکریم کے، رمضان المبارک کے، اس کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دیکھیں، رمضان کے متعلق اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. اور یہ روزے فرض کیوں کیے گئے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے. تو اس آیت سے ہمیں ایک مین بات، ایک جو بنیادی بات کہ روزے کا مقصد کیا ہے. روزے کا مین مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر تقوی آ جائے. اور تقوی کے بارے میں آپ کو مختصراً یہ بتاتا چلوں کہ تقوی کا مطلب جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے ہم اس کو کرنے والے بن جائیں، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم ہے اس سے ہم بچنے والے بن جائیں. کہتے ہیں التقوی بین افعل ولا تفعل. تقوی افعل اور لا تفعل کے درمیان ہے. افعل معنی کرو، لا تفعل معنی نہ کرو. یعنی جو کام ہمیں اللہ نے کرنے کے حکم دیے ہیں ہم اس کو کرنے والے بن جائیں، اور کچھ کام جن سے اللہ نے ہم کو روکا ہے ہم اس سے روکنے والے بن جائیں. تو بیسیکلی تقوی کا مفہوم یہ ہے جی، کہ روکنا رکنا گناہوں سے، اللہ کی پرہیزگار، نافرمانیوں سے، پرہیزگاری جسے کہتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں. ایک دسترخوان لگا ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے مختلف قسم کا. تو ایک شخص ایک چیز کھا رہا ہے، دوسری نہیں کھا رہا. ایک طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے، دوسری طرف نہیں بڑھا رہا. تو کہنے والا کہتا ہے کہ یہ بھی کیوں، یہ بھی کھانا ہے، یہ بھی ہے، اب یہ کھا رہے ہیں یہ نہیں کھا رہے. تو وہ کہتے نہیں، اس سے میرا پرہیز ہے، مجھے ڈاکٹر نے منع کیا، مجھے ڈاکٹر نے اسے منع کیا، میرا پرہیز ہے. تو اسی طریقے پہ ہمارا جب ہم بالغ ہو گئے تو کچھ چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا، ان چیزوں سے پرہیز. یہ روزے کا مقصد ہے مختصراً. اچھا، روزے کی فضیلت پہ ہم بات کرتے ہیں، جیسے حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. اور ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے مفتی صاحب، آپ یقیناً اس حوالے سے بہتر رہنمائی فرمائیں گے، اس میں کہا گیا کہ میری امت کو پتہ چل جائے کہ روزے کا کتنا بڑا اجر ہے تو آپ خود ہر شخص خواہش کرے گا کہ رمضان المبارک میں زندگی بھر دیکھتا رہوں یا زندگی بھر روزہ ہی رکھوں میں. تو یہ اس کی ایک فضیلت میں سے مفہوم جو میں نے بیان کیا. فضیلت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ضرور چند کلمات. فضیلت کے حوالے سے دیکھیں، حدیث شریف کے اندر جیسے آپ نے فرمایا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر الی 700، کہ ہر نیکی کا عمل، اس کا بدلہ، اس کا ثواب 10 سے 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے. لیکن فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی، یہ میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، اور اس کا بدلہ میں دوں گا. یہ نہیں فرمایا کہ 700، اس کا بدلہ میں دوں گا. اور وہ بدلہ ظاہر ہے اللہ رب العزت اپنی. اور بعض علماء اس کو کہتے ہیں وأنا أجزی بہ، کہ اس کو بدلے میں پیش کیا جاؤں گا، یعنی اس کو بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مل جائیں گے. تو اس سے بڑھ کر اور کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی. اور ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے اذا دخلت رمضان، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے فتحت ابواب الرحمہ، وفی روایت فتحت ابواب السماء، رحمت کے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وصفت الشیاطین، اور شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے. اچھا، یہ جو نقطہ ہے میں چاہوں گا کہ ناظرین بھی جاننا چاہیں گے. اس حوالے سے بہت زیادہ بات بھی کی جاتی ہے کہ شیاطین اس مہینے میں قید کر دیے جاتے ہیں.
ان سے کیا مراد ہے؟ کون سے شیاطین ہیں جو قید کر دیے جاتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بہت سارے پھر بھی ہم کام دیکھ رہے ہوتے ہیں جو شیاطین کرنے کے ہیں، کر ہم ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن نام شیاطین کا ہی ہوتا ہے. تو پھر یہ شیاطین جب قید ہو گئے تو پھر اس سے کیا مراد ہے اس کہ کے بارے شیاطین میں- قید بھی ہیں اور کام بھی ہو رہا ہے؟ اس کے بارے میں ایک دوسری حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، شیاطین سے مراد جو سرکش شیاطین ہے، وہ جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو گروہ ہوتے ہیں ان کے، وہ قید کر دیے جاتے ہیں. باقی جو ان کے چھوٹے چیلے جیسے ہم کل وہ کارکن ورکر ہوتے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے وہ ہیں. ہمارے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں یا ہمارے اندر وہ بھی کوئی کر رہے بیٹھا ہوتے ہوا ہے. ہیں. دوسرا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ہم 11 سال تک یہ جو ہماری نفس امارہ ہے، قرآن کریم میں ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ نفس امارہ یہ ہم نے اس کو اتنا کھلا کھلا کر کے اس کی اپنی منمانی کر کے اب یہ ہمارا نفس یہ خود شیطان بن چکا ہے. تو نفس اس- ہمارا کو کھلا پلا کر کے ہم نے ہاں، ہم نے اتنا اس کو طاقتور خود بنا دیا. شیطان طاقتور بنا دیا. تو یہ بھی آتا ہے اس میں. اچھا، اس میں عمومی طور پر روزے کا تو جو تصور ہے ظاہر ہے، خاص طور پر جو چھوٹے ہیں، عمر میں کم ہیں ہم سے، بچے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ جی یہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہے، بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پہ بھی تھوڑی تفصیلی روشنی ڈالیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے کہ جی آپ نے اتنے بج کے اتنے منٹ پر سحری کرنی ہے اور اتنے بجے افطار کر لینی ہے، اس کے درمیان میں صرف بھوکا رہنا ہے، باقی جو مرضی کرتے رہیں آپ. نہیں، دیکھیں میں نے شروع میں ہی جو بات تقویٰ پر کی نا، اس کا مقصد یہی تھا کہ روزے کا مقصد صرف بھوک پیاس نہیں ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا. تو روزے کا مقصد بھوک اور پیاس صرف نہیں ہے. روزے کا مقصد دیکھیں، میں نے آپ سے کہا کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو بہت سارے کاموں سے منع کیا، ہم ان سے منع ہو جائیں، یہ مقصد ہے روزے کا. اب جیسے آنکھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا ہم اس سے غیبت نہیں کریں، چغل خوری نہیں کریں، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، لعن طعن نہ کرے، کسی کو برا بلا نہ کہے. کانوں کا بھی روزہ ہے کہ ہم اس سے حرام نہ سنیں. تو روزے کا مقصد انسان کی پوری 24 گھنٹے کی زندگی وہ شریعت کے مطابق ہو جائے، اور جن چیزوں سے رب نے منع کیا اس سے منع ہو جائیں، اور جن چیز کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرنے والے بن جائیں. اس کو کرنے والے بن جائیں. بالکل. ہماری گفتگو جاری رہے گی. یہاں ایک چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں رمضان الکریم کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں. چھوٹا سا بریک اور پھر حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم.